مطلب شیخ محمد رضا سلفی صاحب جو یوٹیوب پر لائیو وغیرہ چلاتے رہتے ہیں. ہاں. جی جی، آپ کا نمبر جو ہے بہت تلاش کے بعد ملا ہے. ایک مسئلہ ہے جو کافی لوگ پریشان کر کے رکھے ہیں، تو میں سوچا آپ ہی کے پاس اس کا آپ حل نام ہوگا. کیا ہے؟ عبدالصمد. عبدالصمد. جی جی. کس جماعت سے آپ؟ میں مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ بتا دیجئے بس. ہاں بتائیے نا، کس جماعت سے؟ میں اہل سنت والجماعت. اہل حدیث ہیں؟ کیا ہوا؟ اہل حدیث ہیں آپ؟ نہیں، حنفی ہیں. بریلوی؟ ہاں جی. بھیا آپ اہل حدیث سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اپنی جماعت کے خلاف جا رہے ہیں آپ. میں اصل میں اس طرح سے اس لیے کہا کیونکہ اگر میں ڈائریکٹ یہ کہوں کہ میں آپ کو جو ہے مسئلہ بتانے کے لیے آیا ہوں تو آپ فون کاٹ کر کے بھاگ ہی جائیں گے. اس وجہ سے میں نے یہ طریقہ اپنایا کہ آپ کچھ ٹائم جو ہے ہم سے بات کر لیں. تو آپ بات کریں گے کہ نہیں بات کریں گے؟ فون کاٹ کے بھاگیں گے؟ بھاگنے کی جہاں تک بات ہے عبدالصمد صاحب کہ دیکھیں، ہو میرا سکتا نام ہے. جو ہے حقیقی نام میرا نام ہے محمد زبیر مسلم امجدی. میں نے عبدالصمد اس لیے بتایا تاکہ آپ کو پتہ نہ چل سکے، کیونکہ میرا نام سنتے ہی جو ہے غیر مقلدین ہوں یا دیوبندی ہوں سب بھاگ جاتے ہیں. تو دیکھیں، آپ میں نے خیر تو ابھی کا کبھی ہو نام سکتا نہیں ہے سنا. ہو سکتا ہے واقف نہ ہوں، ابھی اس وجہ سے رکے ہیں. تو ایک بات ہم ہاں کو ایک میں بات واقعی بتائیں. جو ہے مکمل تو کر لوں، میں واقعی آپ سے واقف نہیں تھا. اب وہ ہاں کیوں بھاگتے ہیں؟ دیکھیں قرآن نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کے تحت بھاگتے ہیں. یہ آپ کی علم لیاقت کی وجہ سے بھاگتے ہیں. میں تو چاہ رہا ہوں، جہاں اچھا، تک یہ مجھے جو سمجھ آیا خاطبہ ہے کہ ہے، سن لیجئے. سنیں پہلے let me complete آپ سنیں اسم یا رجل ادھر اسم سنیے. کلامی اسم کلامی اٹینشن ٹو می پلیز. اسم دیکھیں، کلامی. یہ جو ہے آپ نے جو خاطبہ کہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، یہ خاطبہ جو ہے اس پہ کلام کر لوں آپ سے کچھ، میں جو بڑے آپ علامہ بن رہے ہیں. اچھا ایک کام کریں، هل تستطيع ان اتكلم معك باللغة العربية يا اخي؟ میں عربی میں بات کرنے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ عوام کو سمجھے گی، عوام کو اسم سمجھے گی. کلامی. انا اقول ابھی هل ادھر سنیے. انت یہ جو تخطبك ہے باللغة العربية او لا؟ یہ جو ہے بھاگنے کا بہانہ ہے آپ نہیں، کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سنیں. خاطبہ پہ بات کروں. نہیں، تو میں آپ اس کو جو لیے کہا، خاطبہ پہ سنیں بات ادھر کرنی ہے، سنیے. یہ مسئلہ پوچھنا تھا میں آپ کو. آپ سے ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ آپ مجھے جو ہے ادھر ٹاپک ادھر فکس کرنا ہے زبیر کہ صاحب. جاہل بنا کر کے اور پھر بھاگنے کا بہانہ تلاش رہے ہیں آپ. میں نے آپ تو یہ کو بتائیں جاہل کہ نہیں غیر کہا. مقلدین کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جگہ اور جہت سے پاک ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کو ایسے بات کرنی ہے تو واقعی میں فون آپ کاٹنے کے لائیو قائل ہوں. آپ جو ہے اگر آپ مجھ لائیو سے پر لائیو آئیں گے، ہم سے مناظرہ کرنا گفتگو کریں گے. چاہتے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو میرے چینل پر آنا ہوگا نہیں اثری نہیں، ٹی وی آپ پر. کو میرے چینل پر آنا ہوگا ورنہ فون پہ گفتگو کیجیے. جی. آپ اگر میرے کتنے چینل پر سبسکرائبر آنے آپ کے کے؟ لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ فون پر گفتگو کر لیجئے. ٹھیک. نہیں، میں فون پر بھی تیار ہوں، لیکن میں بہتر سمجھتا تھا کہ عوام الناس کے سامنے آپ کے جو عقائد فاسدہ ہیں نا ان کو منکشف کروں. آپ کے عقائد باطلہ، فاسدہ، کاسدہ، خبیثہ، ملعونہ سب میں آپ کے سامنے ہی رکھ تو دوں گا کھول وہ کر کے. دنیا دیکھے گی نا، وہ تو اگر تیار تو ہو جائیں بس آپ. پتہ ہے تو خیر ابھی گفتگو کریں گے. یہ بتائیں، اچھا اپنا عقیدہ ابھی بتائیں. میرا عقیدہ بالکل اہل بالکل. سنت، سنیے ادھر، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جگہ اور جہت سے پاک اور منزہ ہے. آپ اپنا عقیدہ بتائیں. یہ جو آپ نے آپ عقیدہ بتایا ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالی جگہ اور جہت سے منزہ ہے، ہاں جگہ اور جہت سے پاک ہے، ہاں. یہ اہل سنت والجماعت میں کسی ایک امام کا قول پیش کریں. اچھا، میں پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ جو ہے پڑھیں اچھا، اب میں پیش کرتا ہوں. ایک قول نہیں، اس پر میں 20 قول پیش کرتا ہوں. ایک قول پیش لیکن کریں آپ یہ بس. بتائیں پہلے کہ آپ اس عقیدے کو جو ہے صحیح مانتے ہیں یا غلط مانتے ہیں؟ پہلے دیکھیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے البینۃ علی المدعی ہاں ہاں والیمین علی من انکرہ. ہاں تو ہاں اس وقت آپ مدعی ہیں، ہاں تو میں ہاں. دیکھ لوں بھائی میرا فریق مخالف جو ہے وہ اس قابل ہے یا نہیں کہ وہ اپنے دعوے کو پیش کر سکے اچھا، کسی امام تو سے. آپ سنیے، آپ خاموشی کے ساتھ سنتے جائیے. ٹھیک ہے. میں قرآن کی آیت بھی پیش کر سکتا ہوں اور حدیث بھی، لیکن آپ نے جو ہے امام کا قول مانگا ہے ہاں، کسی بھی. امام کا قول اپنے ٹھیک ہے. دعوے پہ تو پیش دیکھیں، کریں. یہ اب سنتے جائیے. صرف میرے سامنے جو ہے العقیدۃ الطحاویہ ہے. یہ
اس پہ صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں، دار ابن حزم سے چھپی ہے، لکھتے ہیں تعالی عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات لا تحویہ الجہات الست کسائر المبتدعات۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حدود، غایات، ارکان، اعضاء، ادوات سے پاک و منزہ ہے۔ لا تحویہ الجہات الست، اس کو چھیوں جہات جو ہے گھیر نہیں سکتی ہیں، کسائر المبتدعات، تمام جو ہے حادث چیزوں کی طرح۔ آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 19 پر، وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش وغیرہ سے مستغنی اور بے نیاز ہے۔ دیکھیں میرے سامنے جو ہے اس وقت مسایرہ ہے، یہ علم کلام میں مشہور کتاب ہے اور یہ مصر سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 13 ہے۔ اب سنتے جائیے، صرف آپ پہلے ایک پر بات ہو جائے نا۔ نہیں آپ سنتے جائیے۔ اب میں حوالہ جب مکمل کر چکا ہوں اس کے بعد آپ کو بولنا ہے۔ اب ادھر سنیں، آپ سنتے جائیں، حوالہ آپ نے مانگا ہے، سنتے جائیں بس۔ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 13 پر، ابھی آپ کلام کر لینا، بالکل میں آپ کو جو ہے آدھا گھنٹہ ٹائم دے دوں گا۔ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 13 پر، انہ تعالی لیس بجوہر یتحیز، اللہ تبارک و تعالی جوہر نہیں ہے کہ حیز بنائے، یعنی جگہ بنائے، جگہ میں رہے۔ وَإِلَّا لَكَانَ إِمَّا مُتَحَرِّكًا فِي حَيِّزِهِ أَوْ سَاكِنًا وَهُمَا حَادِثَانِ، اگر حیز میں اللہ تعالیٰ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، یا تو متحرک ہوگا حیز میں یا ساکن ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں حادث ہیں۔ وَمَا لَا يَخْلُو عَنِ الْحَوَادِثِ فَهُوَ حَادِثٌ، اور کہتے ہیں کہ جو چیز حوادث سے خالی نہ ہو پھر وہ چیز بھی حادث ہوتی ہے۔ اب اسی میں دیکھیں نیچے حاشیہ میں لکھتے ہیں، دعوانا فی ھذا الاصل ان صانع العالم لیس بجوہر متحیز، کہ عالم کا جو صانع ہے وہ ایسا جوہر نہیں کہ متحیز ہو، یعنی جگہ بنانے والا ہو۔ وبرہاننا علی ذلک انہ قد ثبت قدمہ فاذا قلنا انہ جوہر یتحیز لزم ان تکون له صفات الجواہر من عدم الخلو عن الحرکۃ والسکون الحادثین، وذلك اللازم باطل لأنه لو كان لا يخلو عنهما فهو حادث إذ ما لا يخلو عن الحوادث حادث، وكيف يتصور هذا بعد قيام الدلیل على أنه قدیم۔ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل اس پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدیم ہونا ثابت ہے۔ فَإِذَا قُلْنَا، تو جب ہم کہیں گے انہ جوہر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جوہر ہے، جگہ میں ہے، یتحیز، کہتے ہیں لازم ان تکون لہ صفات الجواہر، تو اس کے لیے جو ہے جواہر کی صفات لازم آئیں گی، یعنی حرکت و سکون سے خالی نہ ہونا، اور یہ دونوں چیزیں حادث ہیں۔ کہتے ہیں وذالک اللازم باطل، اور یہ لازم باطل ہے، لأنہ لو کان لا یخلو، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے خالی نہیں ہوگا تو وہ خود بھی حادث ہوگا۔ اذ ما لا یخلو عن الحوادث، کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو چیز حوادث سے خالی نہ ہو وہ چیز خود ہی حادث ہوتی ہے۔ اور یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے؟ اس پر دلیل قائم ہونے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے۔ اسی طرح دیکھیں صفحہ نمبر 16 پر اسی کتاب میں لکھتے ہیں، الاصل السابع انہ تعالی لیس مختصا بجہۃ لان الجہات التی ہی الفوق والتحت والیمین الی آخرها حادثۃ باحداث الانسان۔ کہتے ہیں کہ ساتویں اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہت کے ساتھ مختص نہیں ہے، اس لیے کہ جہات جو کہ فوق، تحت، یمین ہیں، الی آخرها حادثۃ، یہ ساری جہتیں جو ہے حادث ہیں، بے احداث الانسان، انسان کے احداث سے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں اسی میں، سمجھ گیا ساری چیزیں۔ کیا ہوا؟ میں کہہ رہا ہوں اتنا طویل نہ کریں۔ نہیں میں اب آپ نے حوالہ مانگا ہے تو مجھ کو حوالہ دیا امام طحاوی کا نا، امام طحاوی کا حوالہ میں پہلے دیا ہوں، اس کے بعد جو حوالہ دیا یہ مسایرہ سے حوالہ دیا ہوں۔ آپ مکمل سن لیجئے، اس کے بعد میں آپ کو بولنے کا موقع دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ زبیر صاحب اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے، مختصر سی میں چاہتا ہوں کہ جو پہلی نہیں آپ جو ہے علامہ طحاوی حنفی سے، میں اس کی بات کر لوں پہلے، پھر انشاءاللہ آپ ایک ایک کر کے ترتیب سے بات کریں۔ جب مناظرہ ہوگا، اگر آپ قائل ہوں گے مناظرے کے، تو انشاءاللہ ہم وہاں پر کریں گے تفصیلی بات۔ نہیں تو ہم کو حوالہ پیش کر لینے دیجیے نا۔ دعویٰ پوچھا تھا، سن لیجیے، ہاں میں نے آپ کا دعویٰ پوچھا تھا کہ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ آپ نے کہا کہ ایک قول پیش کر دیجئے، میں جو ہے اس پہ جو ہے میں اس پہ تقریباً 40 قول میں پیش کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ اور جہت سے پاک ہے۔ میں ابھی آتا ہوں، میں ابھی ایک ہی دلیل صاف کر دوں گا 40 کی 40 کا، لیکن بات کو سنیے۔ بتائیے۔ آپ نے علامہ طحاوی کا قول پیش کیا جو عشائرہ کے اندر آتے ہیں، تو بھائی ایک ایسے محدث کا قول پیش کرتے جو مسلم ہو، اس پر آپ اور میں متفق ہوں کہ یہ محدث ہے اور اس کا قول مسلم ہے۔ تو علامہ طحاوی کا قول آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے؟
یہ حنفی ہیں اور عشائرہ ماتریدیہ کے قائل ہیں، یہ اس لیے معتبر نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں 40 حوالے ذات کو پیش کر سکتا ہوں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہت و مکان سے منزہ مانا ہے، مبرہ مانا ہے. سوال یہ ہے میں ان 40 کے تقابل میں ایک ہی روایت پیش کروں گا، ایک ہی آیت پیش کروں گا کہ جو جتنے بھی آپ کے قول ہیں آپ کا معتزلی بنا دے گی. میں آپ کو معتزلہ، میں آپ کو جو ہے معتزلہ اور یہ مجسمہ جو ہے آپ کو اور مشبہہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. اچھا یہ دیکھیں امام بہقی آپ کے نزدیک معتبر ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہلے میری بات، امام بہقی آپ کے نزدیک معتبر ہیں یا نہیں ہیں یہ بتائیے. پہلے مکمل سن لیجئے. امام بہقی رحمہ اللہ پر بھی آتے ہیں. آپ ان کے یہ معتبر ہیں آپ کے یہاں کی نہیں معتبر ہیں سنیں گے یا نہیں؟ بھائی یہ مسلم ہیں یا نہیں ہیں یہ بتائیے. چلے مجھے امام بہقی رحمہ اللہ سے اپنا موقف پیش کر کے دکھا دیں کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جہت اور مکان سے وہ ہے منزہ. اچھا یہ دکھا دیں ہم. اچھا چلو میرے پاس بھیجیں. ہاں چلو ادھر دیکھو میں آپ کے نمبر پر اس کو میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بھیجتے جائیے، پڑھتے جائیے. ہاں میں بھیج رہا ہوں آپ کے نمبر پہ، انتظار کیجیے آپ. پھر مجھے کچھ آپ کے دعوے پہ تنقید ہے وہ تنقیحات کروں گا. ہاں صحیح ہے، آپ تنقید کر دینا. ہاں یہ آپ کے نمبر پر میں حوالہ بھیج دیا ہوں امام بہقی کی کتاب سے. کہاں آیا ہے؟ دیکھیے پہنچ گیا ہے. پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ یہ 18 فوٹو بھیجیں آپ نے. ہاں بھائی یہ سب امام بہقی کی ہے ساری. میں اس میں سے کچھ اگر آپ صرف وہ لفظ بتا دیں جو آپ کے دعوے کے مطابق ہو. ہاں وہی میں بتا رہا ہوں. یہ دیکھیے شعب الایمان ہے، دکھ رہی ہے؟ آپ مارک کر کے بھیجیں نا اکیلی دلیل. اکیلی دلیل بھیجیں یعنی آپ خود سے نہیں دیکھ پائیں گے. ہاں چلو میں کر دے رہا ہوں اکیلی. یہ جو اس بار میں بھیج رہا ہوں اس کو دیکھیے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ دیکھیں. ہاں شعب الایمان آ گئی. ہاں یہ امام بہقی کی ہے، جلد نمبر 1 ہے. لکھتے ہیں وَهُوَ الْمُتَعَالِي عَنِ الْحُدُودِ وَالْجِهَاد کہ اللہ تبارک و تعالی متعالی ہے یعنی پاک اور منزہ ہے حدود سے اور جہاد سے، والاقطار اور اقطار سے، والغایات اور غایات سے، المستغنی عن الاماکن والازمان اور مستغنی ہے یعنی بے نیاز ہے، پاک ہے، منزہ ہے اماکن سے یعنی جگہوں سے، والازمان اور زمانوں سے. لا تنالہ الحاجات اس کو حاجتیں نہیں پہنچتی ہیں یعنی اس کو ضرورت لاحق نہیں ہوتی ہے. ولا تمسہ المنافع والمضرات. اب آگے کی دوسری عبارتیں ہیں، میرا جو ہے دعویٰ اسی سے ثابت ہے، سمجھیں؟ یعنی کہ عن الحدود والجہاد اس سے دعویٰ ثابت ہے اور المستغنی عن الاماکن والازمان اس سے ثابت ہے. اور آگے کوئی اور دلیل پیش کروں میں؟ نہیں بہتر ہے. مجھے صرف یہ چاہیے تھا کہ آپ جو ہے اپنے دعوے میں منفرد نہ ہوں، تفرد نہ اختیار کریں. ایک بات یہ ہو گئی. اب ہمارا دعویٰ سن لیجئے. ہمارا دعویٰ ہم پیش کر دیتے ہیں، پھر ان تمام دلائل پر میں بھی دلائل پیش کروں گا، امام دارمی، ابن خزیمہ وغیرہ کا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے. آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے. اس پر قرآن، حدیث، اجماع امت سے ہم انشاءاللہ اس کو ثابت کریں گے. آپ ہم کو یہ آپ سنیے، ہم آپ کے دعوے پر تنقید کر رہے ہیں، یہ بتائیے. نہیں سنیے پہلے، دعوے پر تنقید کر رہے ہیں آپ، جو ہے اپنے دعوے میں کچھ باتیں چھپانا چاہ رہے ہیں. یہ آپ صاف بتائیں. یہ آپ کا عقیدہ میں پوچھ رہا ہوں، دعویٰ نہیں، سمجھیں؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی جگہ اور جہت سے پاک اور منزہ ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیں. دیکھیں میں نے اپنا جو ہے دعویٰ پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ جگہ اور جہت سے پاک اور منزہ ہے،
تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا بھی اگر یہ عقیدہ ہوتا تو آپ کہہ دیتے بھائی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، تو بات کرنا بیکار ہے۔ تو آپ کا عقیدہ بالکل ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کے خلاف ہے۔ آپ بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جگہ اور جہت سے پاک ہے، بری ہے یا نہیں ہے؟ ہو گئی آپ کی بات؟ اس کا جواب پہلے دے دیجئے، اس کے بعد گفتگو ہوگی۔ میں آپ کے تقابل میں اپنا جواب دعویٰ ہی اسی لیے پیش کیا ہوں کہ آپ کی جو دلیلیں ہیں وہ قرآن اور حدیث میں واضح نہیں ہے۔ اب آپ نے جو پوچھا دوسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ کو آپ جگہ سے پاک مانتے ہیں، منزہ مانتے ہیں، تو میں اس کی بات بتا دوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بلا کیف مقام میں مانتے ہیں۔ اچھا، مکان میں مانتے ہو؟ بالکل بلا کیف۔ یہ آپ جو ہے مکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہو، جب مکان میں مانتے ہو پھر بلا کیف کیسے ہو گیا؟ اور یہ بتائیے کہ یہ کس امام نے، مسلم امام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان میں ہے؟ اس کی صراحت دکھائیے۔ اور یہ جو قرآن پاک میں آیات متشابہات آئی ہیں یا حدیثیں آئی ہیں جن کی تعویل کی گئی ہے یا پھر ان کی جو ہے تفویض کی گئی ہے، اس سے استدلال قطعاً نہیں کر سکتے، چونکہ آیات متشابہات سے استدلال کرنا یہ درست نہیں تفویض ہے۔ مانوی کی گئی ہے یا تفویض کیفی کی گئی؟ اس کے معنی کی تفویض کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا گیا ہے کہ اس کا صحیح معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ سن لیجیے، آپ نے کہا ہے کہ مانوی تفویض کی گئی ہے، تو ہم تو بھیا مانوی تفویض کے قائل نہیں ہیں، ایک بات میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ مقام میں مانتے ہیں، میں آپ کو ایک واضح کر دوں کہ آپ اتنا واضح کر دیں، کیا آسمان اور عرش یہ مکہ سے مستثنی ہے یا مکہ کے اندر؟ آسمان اور عرش یہ مکہ کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مکان میں قطعاً نہیں ہے، مکان جو ہے حادث ہے۔ پہلے اس چیز کو واضح کر دیتے ہیں۔ یا آپ نے مان لیا ہے کہ عرش جو ہے ایک مکان ہے۔ ہاں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح عرش کے تعلق سے کہہ دیا کہ الرحمن علی العرش استوى، ہاں، رحمان عرش پر مستوی ہوا، اب جو آپ نے دوسری بات کہی نا کہ یہ متشابہات میں سے ہیں، تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی ایک صحابی سے پیش کر دیں کہ انہوں نے اس کو متشابہات کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ متشابہات ہے۔ اچھا، یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ متشابہات میں سے ہے، اس پر آپ کو دلیل چاہیے، سمجھے؟ اللہ اور اس کے رسول سے دلیل پیش کر دیں یا کسی صحابی کا قول ہو جس نے کہا ہو کہ یہ آیت متشابہ ہے، پھر اس کا محکم پیش کر دیں۔ اچھا، تو آپ کے نزدیک صرف اللہ اور اس کے رسول اور صحابی کا قول ہی مانا جائے گا؟ کسی جو امام آپ کے نزدیک مسلم ہو، سنیں پہلے، جو امام آپ کے نزدیک مسلم ہے، امام بہقی مسلم ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس کو واضح کر دوں، آپ مجھے بتا دیں کہ یہ مسئلہ اعتقادی ہے آپ کا یا فروعی ہے؟ اعتقادی مسئلہ ہے، اعتقادی مسئلہ ہے، اعتقادی۔ تو آپ کے یہاں پر اعتقادی مسئلے میں خبر متواتر اور قرآن کی نص چاہیے، تو اس پر اللہ تبارک ادھر سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ، میں سمجھ گیا آپ کے سوال کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ فرمایا ہے، اور یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عرش سے اور پورے عالم سے بے نیاز ہے۔ عرش کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ پورے عالم سے بے نیاز ہے۔ اب ادھر سنیں، ایک بات جو کہی ہے اس کا مجھے جواب دیں۔ ہاں، اسی کا میں جواب دینے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی ایک صحابی نے کہا ہو کہ الرحمن علی العرش استوى، یہ آیت متشابہ ہے، وہ مجھے پیش کر دیں۔ اب دیکھیں، یہ وہابی یہاں پر جو ہے بھاگنے کا بہانہ تلاش رہا ہے اور کسی طرح سے اپنے مذہب کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ صاف کہہ رہا ہے کہ قرآن یا حدیث سے دکھائیے کہ یہ آیت جو ہے آیات متشابہات سے ہے۔ دیکھیں، باب تفسیر میں مفسرین کا قول معتبر ہوتا ہے، اور یہ وہابیہ غیر مقلدین بھی اس کو معتبر مانتے ہیں، لیکن جب یہ پھنستے ہیں تو پھر کسی کے قول کو معتبر نہیں مانتے ہیں۔ ابھی دیکھیں گے آپ آگے چل کر کے امام بہقی کے قول کو جو ہے بالکل صاف لفظ میں کہتا ہے کہ انہوں نے غلط کہا ہے۔ تو یہ ان غیر مقلدین کا شیوہ ہے۔ اس پر میں جو ہے تقریباً 100 سے زائد مفسرین کا قول پیش کر سکتا ہوں کہ یہ آیات متشابہات سے ہے، لیکن غیر مقلدین وہابیہ کو کیا کہا جائے کہ یہ جب پھنستے ہیں تو سبھی کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا کوئی نہیں رہ جاتا ہے۔
تو کیا ان کے پاس جو قرآن آیا ہے، حدیثیں آئی ہیں، یہ ڈائریکٹ جبریل امین لے کر کے آئے ہیں؟ جب کوئی ان کے نزدیک مسلم ہی نہیں ہے، سب کی باتیں غلط ہیں، تو جو قرآن آیا ان کے پاس، حدیثیں آئیں، وہ کیسے صحیح ہو گئیں؟ اس پر کیسے اعتماد ہو گیا؟ آپ ادھر ادھر جائیں گے، امام بحقی فلانی چیز بھائی امام بحقی نے یعنی آپ کے نزدیک دیکھیں، جب آپ پھنستے ہیں نا تو جو ہے آپ لوگ جو ہے کچھ بھی کسی کو بھی جو ہے ماننا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ امام بحقی نے اگر ایسا لکھا ہے کہ یہ آیت متشابہات میں سے ہے تو یہ غلط ہے؟ نہیں، آپ کا دعویٰ ہے، کیونکہ میں قرآن پیش کر رہا ہوں تو تقابل میں بھائی آپ یا تو صحیح مانیں گے یا تو پھر اس کو غلط مانیں گے۔ دیکھیں، آپ کا دعویٰ ہے، حدیث ہے کہ البینۃ علی المدعی، میں نے تو دعویٰ نہیں کیا متشابہ۔ ہاں تو آپ نے سنیں آیت متشابہ ہے تو مجھے پیش کر دے کہ کسی صحابی نے یا رسول اللہ نے اس آیت کو متشابہ قرار دیا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے امام کا قول مانگا تھا۔ ہم نے جب امام کا قول ادھر سنیں جب ہم نے امام کا قول پیش کر دیا اور پھر امام بحقی کو آپ نے تو پھر اس سے آپ نے انکار کر دیا تھا کہ میں ان کو نہیں مانتا۔ آپ سنیں، آپ نے امام طحاوی کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ جب میں نے پوچھا امام بحقی آپ کے یہاں مسلم ہیں یا نہیں، آپ نے کہا ہاں۔ جب میں نے ان کا صریح قول پیش کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ اور جہت سے پاک ہے، تو آپ نے کیوں نہیں مانا؟ یہ بتائیے، امام بحقی نے جو لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ اور جہت سے پاک ہے، آپ اس کو صحیح مانتے ہیں یا غلط مانتے ہیں؟ دیکھیں کچھ نہیں، یہ بتائیں کہ اس کو بتائیں آپ، انہوں نے جو لکھا ہے وہ غلط لکھا یا صحیح لکھا؟ میں نے آپ کے دعوے پر میں نے کہا کہ آپ کا جو یہ دعویٰ ہے، اس دعوے پر کسی امام کا قول پیش، ہاں تو میں نے پیش کیا۔ آپ اتنی زبردست جو ہے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جھوٹ جو ہے میں نے یہ عبارت جو ہے صاف نظر آ رہی ہے۔ اچھا، آپ صرف اتنا بتائیں کہ امام بحقی نے جو یہ لکھا ہے اس کا کیا معنی ہے، آپ ہی بتا دیں۔ بھائی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، ادھر سنیں، نہیں آپ جو ہے دوسری طرف جانا چاہ رہے ہیں، آپ ہم کو استوا پر، ادھر سنیں، میں دلیل پیش کر چکا ہوں۔ اب آپ جو ہے ادھر سنیے، آپ نے مسلم امام کا قول مانگا تھا، میں نے قول پیش کیا۔ اب پہلے اس قول پر بات مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد کوئی بات ہوگی۔ آپ ہاں تو میں نے اپنے دعوے پر جب پیش کر دیا تو پھر آپ اس سے کیوں جان چھڑا رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں۔ نہیں، اب آپ کو یہ بتانا ہوگا، ادھر سنیں، اب آپ یہ بتائیں کہ امام بحقی نے یہ بات صحیح لکھی ہے یا غلط لکھی ہے؟ نہیں، اس پر ہی آپ کو بات کرنا پڑے گی۔ نہیں، آپ کو اسی پر پہلے بات کرنا ہے، آپ ادھر ادھر کیوں بھاگنا چاہ رہے ہیں؟ کہ یہ آیت متشابہ، یہ بات صحیح تھی۔ ہاں تو میں جو ہے آپ کے مسلم بزرگ کا قول پیش کر رہا ہوں، کیا امام بحقی نے غلط لکھا ہے؟ بھائی امام بحقی نے کیا غلط لکھا ہے؟ میں اس پر کئی حوالہ جات پیش کر سکتا ہوں کہ یہ آیت متشابہات سے ہے، لیکن مجھے آپ جو ہے اللہ کے رسول سے یا کسی صحابی نے اس کو آیت متشابہ قرار دیا۔ اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کو کیا مانتے ہیں، محکم آیت مانتے ہیں؟ عقائد میں آپ خبر واحد کو تسلیم نہیں کرتے، ائمہ کا قول کیسے لا سکتے ہیں تو عقائد میں؟ ائمہ، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کو ائمہ نے خود سے نہیں لکھا ہے، ائمہ اور پھر اس سے کیا ہے کہ یہ آیت متشابہات سے ہے، اس پر خود قرآن کی آیت دلیل ہے۔ اب آپ کو دیکھیں، استوا پر ہم کو کلام نہیں ہے، آپ ادھر پہلے آئیے، آپ جو ہے آپ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ ادھر سنیں، میں وہ سب ثابت کر رہا ہوں۔ نہیں، ادھر سنیں، اب لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ ادھر سنیں کہ میں جب آپ کو ایک جگہ پکڑتا ہوں تو آپ دوسری جگہ بھاگتے ہیں۔ پہلے آپ نے ادھر آپ سنیں، پہلے سب سے پہلے آپ نے ادھر سنیے بھائی، آپ ادھر سنیے بھائی ادھر سنیے، سلفی صاحب ادھر سنیے۔ سب سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ کسی امام کا قول پیش کیجئے۔ میں نے امام طحاوی کا قول پیش کیا تو آپ نے کہا کہ یہ مسلم نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کہا کہ کسی مسلم بزرگ کا قول پیش کیجئے۔ میں نے امام بحقی کا صاف قول پیش کیا۔ اب آپ وہاں سے بھاگنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا جب تک آپ یہ نہیں کہہ دیں گے کہ یہ قول غلط ہے یا صحیح ہے۔ اگر صحیح مان لیتے ہیں ہمارا مدعا ثابت ہے، اگر غلط مان لیتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ اس کو بتائیں کہ امام بحقی نے اپنی کتاب میں صحیح لکھا یا غلط لکھا۔ اب یہ چاہے خبر واحد ہو، خبر مشہور ہو، کوئی بھی خبر ہو،
آپ اس کو بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. امام بحقی نے جو لکھا وہ غلط لکھا, صحیح لکھا؟ آپ سے میں نے آپ کے یا میں جانے نہیں دوں گا. دعوے کی دلیل مانگی, میں نے دلیل دے دیا, میں نے دلیل دے دیا. حجت نہیں ہے. پھر میں نے کہا مسلم کوئی بزرگ پیش کرے. ہاں. آپ نے اپنے دعوے کے مطابق جو ہے ایک بزرگ پیش کیا اور اس بزرگ سے آپ نے اپنا دعویٰ دکھایا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی ہم دعوے پہ بات نہیں کریں گے, میرا دعویٰ سن لو. آپ نے کہا میں تنقیح کر رہا ہوں رضا صاحب. جب آپ نے تنقیح کی تو تنقیح کے اوپر آپ نے کہا کہ یہ آیت متشابہ ہے. ہاں ہاں, میں اس کو کسی ایک شخص, مجھے ایک صحابی سے, اب دیکھیے یہی بھاگنے کا بہانہ, یہی بھاگنے کا بہانہ ہے. آپ اب یہی بھاگنے کا بہانہ ہے جناب. یہ بتائیے کہ حضور علیہ السلام نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ بھائی حضور علیہ السلام نے یا صحابہ کرام نے کوئی کتاب لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے؟ اچھا مجھے اتنا بتا دیں. اب یہ سب آپ کا بھاگ, ادھر سنیں, آپ ادھر سنیے, آپ جو ہے ادھر سنیے پہلے آپ. اب آپ قطعاً بھاگنے کا بہانہ نہیں کر سکتے جب تک آپ یہ نہیں کہہ دیں گے کہ امام بحقی کا یہ قول غلط ہے یا صحیح. اگر آپ صحیح, بھائی یہ ادھر سنیے, ادھر سنیے بھائی, آپ کو کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ ادھر سنیں سلفی صاحب, ادھر سنیں بھائی. ارے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں پھر بھاگنے کا بہانہ بنا رہے ہیں. میں ایک بات, ادھر سنیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس کو مان نہیں لیں گے یا تو کہیے یہ قول صحیح ہے یا غلط ہے. اگر آپ اس کو صحیح کہ ادھر نے خود دعویٰ کیا ہے کہ امام بحقی رحمہ اللہ نے دلائل کی روح سے اس کو ثابت کیا, تو دلیل پیش کر دو. ہم پیش کر رہے ہیں نا بھائی, ہم اس پہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اس پہ 50 حوالہ پیش کریں گے, 50 حوالہ پیش کریں گے اس پر. ایک دلیل کہ امام بحقی ہاں اس پر میں انہوں نے کون سی دلیل دی ہے پیش کر. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس پہ 50 دلیل پیش کروں گا, لیکن سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ اس جو میں نے اس امام کا قول پیش کیا, یہ دیکھیں یہ ریکارڈنگ جو سنے گا نا, آپ کس طرح بھاگنا چاہ رہے ہو, یہ بالکل واضح ہے. آپ نے بھائی دیکھیں سلفی صاحب, یہ ہر کوئی سمجھ جائے گا کون بھاگ رہا ہے. جب آپ نے مسلم امام کا قول مانگا, میں نے پیش کیا, تو بھائی ادھر سنیں, دعوے ہی پر میں نے پیش کیا تھا نا. میں آیت کی تفسیر میں بھی میں آیت کو ثابت کروں گا کہ متشابہ سے ہے, لیکن سیریل بائی سیریل چلیں گا نا بھائی. جہاں ہم پکڑیں گے آپ کو, ادھر سنیں, جہاں میں آپ کو پکڑوں گا پھر اس سے دوسرے پر بھاگیں گے, پھر ہم آئیں گے وہاں پہ. ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے. اب آپ کو ادھر سنیں بھائی. اچھا یعنی یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ صرف حدیث کی دلیل ہوتی ہے؟ میں نے کب کہا بھائی؟ تو آپ کیوں صرف حدیث کی رٹ لگا کے رکھیں؟ آپ دیکھیے, میں قرآن بھی پیش کروں گا, حدیث بھی پیش کروں گا. میں دیکھیں, آپ نے سب سے پہلے جو ہے امام کا قول مانگا تھا, میں نے امام کا قول پیش کیا تھا. ہاں دعوے پر ہی میں نے پیش کیا, اور دعویٰ بالکل صاف ثابت ہے. یہاں لکھتے ہیں کہ هو المتعالی عن الحدود والجہاد, کہ اللہ تبارک و تعالی حدود اور جہاد سے متعالی ہے, پاک اور منزہ ہے. سنیں جناب سنیں, اور آگے لکھتے ہیں المستغنی عن الاماکن والازمان, کہ اللہ تبارک و تعالی اماکن و ازمان یعنی جگہوں اور زمانوں سے پاک و مستغنی بے نیاز ہے. بھائی میں اس کو اگر دیکھو اگر ہاں سنو ادھر سنیے, اگر میں اس آیت کو متشابہات سے ثابت نہ کر دیا تو میں خود کی شکست کا اعلان کر دوں گا. اور میں تقریباً 10 کتابوں سے ابھی ثابت کروں گا کہ ادھر کا جواب دینا شروع کر دوں. نہیں, مجھے اتنا بتا دیں, آپ نے یہ کہا ہے کہ میں ثابت کروں گا, کیا کسی صحابی سے رسول اللہ سے ثابت کریں گے؟ میں جو آپ کے نزدیک مسلم ہوگا اسی کے قول سے میں ثابت کروں گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں مسلم ہے. میں قرآن سے, ادھر سنیے, میں قرآن اور حدیث سے بھی ثابت کر دوں گا. آپ چلیں اس کو ذرا آپ بتائیے غلط. اس کو تسلیم کر لیں, پہلے کہہ دیں کہ میں قرآن اور حدیث سے یہ ثابت کروں گا کہ یہ آیت متشابہ ہے. ہاں میں ثابت کر دوں گا, لیکن آپ اس کو بتائیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے. ہاں امام بحقی رحمہ اللہ کی بات غلط ہے, کیونکہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اچھا یہ بات غلط ہے, تو ان پر کیا حکم عائد ہوتا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا کیا ہے؟ ادھر سنیں, نہیں اگر خطا بھی ہو جاتی ہے تو وہ خطا جو ہے اس پر کفایت کر جائے گی انشاءاللہ. اچھا یعنی یہ آپ کے نزدیک مجتہد فی مسئلہ ہے, عقیدے کا مسئلہ. یہ بھائی اجتہاد فروعی مسئلے میں ہوتا ہے. ادھر سنیں, یہ جو عقیدے کا مسئلہ ہے یہ فروعی مسئلہ, اجتہادی مسئلہ ہے. یہی جگہ اور مکان سے پاک اور منزہ ہونے والا مسئلہ اجتہادی ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں, یہ
یہ امام بہقی کی وضاحت جو انہوں نے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہے منزہ ہے، یہ اجتہادی ہے، اجتہادی خطا ہے۔ اچھا یہ اجتہادی مسئلہ ہے، یعنی جگہ اور مکان سے، ادھر بتائیے آپ کہ جگہ اور مکان سے پاک ہونا یا نا پاک ہونا یہ اجتہادی مسئلہ ہے، کس کتاب میں لکھا ہے؟ امام بہقی کا اجتہاد ہے۔ اچھا یہ اجتہاد ہے تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ اجتہادی مسئلہ یہ ہے؟ ابھی آپ خود کہہ رہے تھے قرآن حدیث کے سامنے لا کر انہوں نے بات کہی ہے۔ ہاں تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے؟ اس کو ثابت کیجیے کہ یہ اجتہادی ہے۔ ارے بھائی امام بہقی رحمہ اللہ کی جو بات آپ نے کہی ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، تو ثابت کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے ان کا اجتہاد تھا، کوئی قرآن حدیث کی آیت پیش نہیں کی، پیش کی تو آپ پیش نہیں کر رہے۔ اچھا یعنی اب ان پر یہ اجتہادی مسئلہ ہے، جب تک آپ اس کو دکھا نہیں دیں گے تب تک آپ کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ارے دکھائیں گے تو تب آپ یہ دکھا دیں کہ انہوں نے قرآن حدیث پیش کیا ہے۔ قرآن اور حدیث انہوں دیکھیں میں ہاں اب دکھا رہا ہوں اب سنیں اب سنتے جائیں، میں دکھا رہا ہوں کہ انہوں نے حدیث کو پیش کیا ہے، ٹھیک ہے؟